نعرہ سلوات یہ دن وہ ہے مدینہ نبی کا ویرا ہے، یہ دن وہ ہے مدینہ نبی کا ویرا ہے، سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گریاں ہے، غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے، بیاباں ہے، اجل کا ہاتھ ہے، شبیر کا گریباں ہے، بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو، بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یہ دن وہ ہے نعرہ سلوات مریم سے بھی مرتبہ ملا مریم سے بھی بطول کو، یہ مرتبہ ملا بابا رسول پاک سا، خیر الورا ملا بابا رسول پاک سا، خیر الورا ملا
اور سب اپنے اپنے مرتبے میں بے مثال ہے، سب اپنے اپنے مرتبے میں بے مثال ہے، زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے، مریم سے بھی بطور. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سے دنیا میں نہ پائے گا زمانہ، پیاسا دنیا میں نہ پائے گا زمانہ، پیاسا تیری جرت بتائے گی تا کتنا پیاسا، جو تو نے پھینک دیا تمہیں پانی لے کر، جو تو نے پھینک دیا تمہیں پانی لے کر، خود ہی دریا نظر آنے لگا پیاسا، پیاسا تجھ سے دنیا میں. نعرہ صلوات. کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تیز نا، کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تیز نا، کہیں جناب رسالت محبتی رہنا، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بودراب تھی زینب،
کس کا یہ تھی شوق حبیب حضرت شبیر کی صورت، یہ تھی شوق حبیب حضرت شبیر کی صورت، قضا حیرت سے تکتی رہ گئی تھی، پیر کی صورت، کاما بردوش نیزہ ہاتھ میں اور آنکھ آدھا پر، کمر مثل کمان تھی جا رہے تھے، تیر کی صورت، یہ تھی نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، زمین سے آسمان ٹکرا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، اٹھا تو لی جوان بیٹے کی میت، اٹھا تو لی جوان بیٹے کی میت، شہ والا کو چکر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، اٹھا تو لی جوان بیٹے کی میت، شہ والا کو چکر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، علی اکبر جو لے
بلائیں علی اکبر جو لیتے ہیں بلائیں زمین کا دل دہلتا جا رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے اٹھو دریا کی موجوں لے کے ساغر اٹھو دریا کی موجوں لے کے ساغر علی کا شیر پیاسا رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے بچھا دو بڑھ کے تیروں کا مسلح بچھا دو بڑھ کے تیروں کا مسلح نماز عصر کا وقت آ رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے اشارے مدح مولا کے ہیں سالک اشارے مدح مولا کے ہیں سالک وہ کوثر سامنے لہرا رہا ہے نمازی زیر خنجر آ رہا ہے فاتحہ مالک مستقیم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد آج مقتل میں عجب بے سرو سامان ہے حرام آج مقتل میں عجب بے سرو سامان شبیر میں گریاں پریشان ہے حرام قتل شبیر میں گریاں پریشان وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی تو ذکر مظلومیت
ماتی ہے یہ بیت شہنشاہ انام۔ ارے اٹھو سجاد کہ اب دن ہوا جاتا ہے تمام۔ جھوٹ پھوٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام۔ اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام۔ اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام۔ دل پر درد پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے۔ رات ہونے کو ہے اور عالم میں تنہائی ہے۔ آج مقتل میں عجب بے سرو سامان ہے حرام میں سب جل چکے اور لوٹ چکے ہیں آداب۔ سر پہ اب ہے کسی بی بی کے نہ مقناع نہ رضا۔ سر پہ اب ہے کسی بی بی کے نہ مقناع نہ رضا۔ شام ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا۔ پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا۔ پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا۔ پیار کرتی ہے اسے غیر سے سمجھاتی ہے۔ کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے۔ پیار کرتی ہے اسے غیر سے سمجھاتی ہے۔ کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے۔ آج مقتل میں چار مصرے سماعت کرو۔
جناب فاطمہ کا کیا عظیم رتبہ ہے، جناب فاطمہ کا کیا عظیم رتبہ ہے، رسول جس کو کہے خود کے میرا ٹکڑا ہے، رسول جس کو کہے خود کے میرا ٹکڑا ہے، ایسی خاتون کو دربار میں جو جھٹلا دے، جمہور کا وہی سب سے بڑا خلیفہ ہے، جمہور کا وہی سب سے بڑا خلیفہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلب جو اشعار سماعت فرما دیا۔ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا ہے کلیجوں کو جلا دے، جو منکر زہرا ہے کلیجوں کو جلا دے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہمت نہیں دنیا میں تشیع کو مٹا دے، ہمت نہیں دنیا میں تشیع کو مٹا دے، زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ، زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ، قرآن سے تو سورہ کوثر کو مٹا دے، قرآن سے تو سورہ کوثر کو ہٹا دے، وہ لعنتی ہے جس سے بھی زہرا نہیں راضی، وہ لعنتی ہے جس سے بھی زہرا نہیں راضی، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے، قرآن کے چہرے پہ ہے کچھ ضعف کے آثار، قرآن کے چہرے پہ ہے کچھ ضعف کے آثار، اے
ملکہ تطہیر داپنی اڑا دے، اے ملکہ تطہیر داپنی اڑا دے، کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم، کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم، ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے، ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، تاریخ میں تو ہم سر فضا کو دکھا دے، تاریخ میں تو ہم سر فضا کو دکھا دے، تاریخ میں تو ہم سر فضا کو دکھا دے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، ایام عزائے فاطمیہ کے دوسرے مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ جو کہ بنارس سے تشریف لائے ہیں وہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں، اور جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے وہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں۔ اپنی ماں کہہ کے پکارے جسے خود باپ اس کا، اپنی ماں کہہ کے پکارے جسے خود باپ اس کا، ایسا دنیا میں کسی بیٹی کو رتبہ نہ ملا، اور جس کی چادر میں نظر آئے 72 پیوند، اس کی چادر میں کہیں ایک بھی دھبا نہ ملا، جس کی چادر میں نظر آئے 72 پیوند، اس کی چادر میں کہیں ایک بھی دھبا نہ ملا، اپنی ماں کہہ کے پکارے جسے خود باپ اس کا، ایسا دنیا میں کسی بیٹی کو رتبہ نہ ملا، جس کی چادر میں نظر آئے 72 پیوند، اس کی چادر میں کہیں ایک بھی دھبا نہ ملا۔ اور پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں انہی مصروں کے سائے میں آواز دوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات صاحب ان کا استقبال کیجیے۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں۔ تھوڑا آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، آنے والوں کو جگہ جی بالکل، اور آگے آ جائیں۔ وَأَمَّا اللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا العسكري عليه الصلاة والسلام: نحن حجة الله عليكم وجدتي فاطمة حجة الله علينا. صلوات پر محمد. ظاہر ہے کہ ہم سب کے سب اس قیامت کے شب میں آج یکجا ہوئے ہیں خاتون جنت کا ماتم کرنے کے لیے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھی ہوئی ہے کہ شخصیت جس قدر جانی پہچانی ہوئی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا غم ذہنوں پہ طاری ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم اس بیوی کو پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں. ہمارے ذہن ناقص ہیں اور یہ شخصیت کامل ہے. ہمارا نقص ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان کی منزلتوں تک نہ پہنچ پائیں، اور ان کے کمالات ہم سے قریب ہو کر ہمیں چاہتے ہیں کہ تم بلند ہوتے چلے جاؤ. بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معرفت کی دنیا میں اگر انسان قدم رکھے تو اس کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ ہم جتنا ابھی سمجھے ہیں ابھی اس سے کہیں زیادہ سمجھنا باقی ہے. راز پروردگار کا سر الہی ایک ایسی ہستی، اس کو سمجھ لینا بہت آسان نہیں ہے. میں نے معرفت کو کسی حد تک حاصل کرنے کے لیے معصوم کے اس فکرے کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس سے کچھ نہ کچھ منزلت ہمارے اوپر آشکار ہو جائے. ارشاد فرمایا: نحن حجت اللہ علیکم، ہم تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہیں، اور میری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. اب آپ خود سوچئے، معصوم جو حجت اس کائنات میں اللہ کی بن کر آیا ہے، اگر وہ کسی کو اپنے لیے حجت کہے، کیا ممکن ہے کہ ہم اس کی شخصیت تک پہنچ جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ ہم اس کی معرفت تک پہنچ جائیں؟ کیا ممکن ہے ہم اس کے کن اور حقیقت تک پہنچ جائیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے. ہم تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہیں. اب یہ معاملہ خالی چھوٹا سا ایک جملہ ہے لیکن تشریح بیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اس کے اندر امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ امام ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کس جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، شہزادی کی عظمت سے ہم کو کس قدر آشنا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے میں 2-4 لفظیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی حد تک ہم اس مفہوم سے قریب تر ہو سکیں. دیکھیں، جب ہم لفظ حجت کو استعمال کرتے ہیں
کہ یہ حجت ہے، یہ حجت ہے، یہ حجت ہے عام طور پر، تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اب جہاں پر آ کر زبان انسان اور فکر انسان معذور ہو جائے وہیں پر اس کو کہا جاتا ہے یہ حجت ہے۔ انشاءاللہ آپ پہنچیں گے اس منزل تک۔ اسی لیے آپ دیکھیں حجت کی تعریف جب بیان کی گئی ہے تو اس میں عربی زبان میں اس کا جملہ رکھا گیا الظفر علی الغیر، غیر کے اوپر کامیابی حاصل کرنے کو حجت کہتے ہیں۔ دوسری جگہ کہا گیا کہ کسی شے کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ دلیل اس کے سامنے بن جائے اور اس کی زبان خاموش ہو جائے، اسے حجت کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ یہاں پر کیا سمجھانا چاہا ہے۔ اگر ہم ائمہ اطہار کو سمجھ سکیں، اگر ہم مولا کائنات کو سمجھ سکیں، اگر ہم چاردہ معصومین کو سمجھ سکیں تو اس منزل تک آئیے۔ ہم نے کیا کہا؟ معصوم نے کہا ہم اللہ کی حجت ہیں تم پر، یعنی کیا مطلب؟ جب تمہارے سامنے کوئی منکر توحید آ جائے، جب تمہارے سامنے کوئی اللہ کا انکار کرنے والا آ جائے، جب تمہارے سامنے کوئی معاد کا انکار کرنے والا آ جائے، جب تمہارے سامنے کوئی نبی یا نبوت کے اوپر اعتراض کرنے والا آ جائے تو تم تو اپنے ذہن سے جواب نہیں دے سکتے، مگر جب تم ہماری طرف رجوع کرتے ہو تو ہر شخص کو مسکت جواب دے سکتے ہو۔ منکر توحید کو جواب ہمارے وجود سے ملتا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر تمہیں ہمیں بھیج کے اللہ نے ہر چیز کی بنیاد کے اوپر اتنی توانائی دے دی ہے کہ تم ہماری ذات سے تمسک کر کے ہر بات کا جواب دے دو۔ تمہارا کام ہے ہمیں دیکھ کے جواب دینا، ہمارا کام ہے دادی فاطمہ کو دیکھ کے جواب دینا۔ ایک سلام بولیے تمہارا کام ہے ہمیں دیکھ کے جواب دینا، تمہارا کام ہے ہماری طرف رجوع کر کے جواب دینا۔ تم منکر توحید کو قائل کرنا چاہو، کیسے کرو گے؟ دلیلیں تمہارے پاس نہیں ہیں، مگر جب ہماری بارگاہ میں رجوع کرو گے تو ہم بتائیں گے کیسے جواب دیا جائے۔ ہم تمہیں بتائیں گے عرفان خدا کیا ہوتا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے عرفان معاد کیا ہوتا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے عرفان اسلام کیا ہوتا ہے۔ کائنات کا کون انسان تھا جو اسلام کو سمجھ سکتا؟ کائنات کا کون ایسا انسان ہے کہ جو اسلام کو سمجھ سکتا؟ اگر ذات علی سمجھانے والی نہ ہوتی کہ اسلام کیا ہے، کون تھا کہ جو دعویٰ کرتا کہ ہم اسلام کو سمجھ لیں گے؟ دیکھیں سر کا جھکا لینا اور ہوتا ہے، دلوں میں اتار دینا اور ہوا کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے اس کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کسی کے سر کو جھکانا چاہیں، دباؤ کے تحت کسی بنیاد کے اوپر بھاری بھرکم لفظ بول کے کسی کے سامنے آپ اپنے کو پیش کر دیے، ممکن ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سر تسلیم خم کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلام سے مطمئن، وہ چیز سے مطمئن ہو کے جائے۔ یاد رکھیے گا نبی کائنات، نبی کریم اس کائنات میں آئے، انہوں نے اپنے کردار کی چھاپ چھوڑی، اپنے نسق قائم کیے۔ زمانے نے ان کو کہا صادق، زمانے نے کہا ان کو امین۔ یہ ساری باتیں جب پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، زمانہ سمجھا کہ چلو یہ صادق نبی ہے، کچھ کہہ رہا ہے، مان لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلوں میں وہ محبت بھی تو بیٹھی ہوئی ہے جس کو اب تک مانتے آ رہے ہیں۔ یہی تو بات تھی کہ زمانے نے ایک فقرہ کہا، کیا فقرہ کہا؟ یا نبی خدا جہاں اتنوں کو مانا ایک آپ کا بھی مان لیتے ہیں، تاریخ آپ کا پیچھے نہ جائے۔ یا نبی خدا جہاں اتنے خدا مانے وہاں ایک خدا آپ کا بھی مان لیتے ہیں، اس میں کیا ہو جائے؟ نبی نے آواز دی، میں نے اسی لیے جو کہا ہے پہلے سب کا انکار کرو پھر اس کا اقرار کرو۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ اسے مان لینا ہے، معاملہ یہ اسے ماننا ہے، معاملہ یہ ہے اسے ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا ہے۔ اب اس منزل تک کون بتائے کہ اس یقین تک پہنچ سکے کہ جس کے اوپر اعتبار پیدا ہو جائے، دل اس کے آگے جھک جائیں، کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اگر علی جیسا کوئی ہم نوا نہ ہوتا تو پیغمبر کی آواز صدا و صحرا رہتی کہ نہیں رہتی؟ جہاں قرابت دار بٹھا دیے گئے
گئے، جہاں رشتے دار بلا لیے گئے، جہاں عزیز بلا لیے گئے، کھانے کا انتظام کر لیا گیا، نبی کی نبوت کا اعتراف لینے کے لیے جب کائنات کے سامنے نبی کھڑا ہو رہا ہے تو کھا کے لوگ مکر جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی اقرار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سلام کرو اس علی کو جس نے 13 برس کے سن میں نبوت کو بھی پہچانوایا، توحید کو بھی پہچانوایا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات کیسے پہچانتی؟ توجہ کیے، تو یہ حجت اللہ ہیں، یہ اللہ کی حجت ہیں کائنات کے اوپر، یعنی اللہ نے ان کو ہمارے سامنے اس لیے رکھا کہ ہم کائنات کے سامنے جب ان کو پیش کر دیں اور اس کے بعد سوال کریں لاؤ ہے ایسا کوئی؟ ایک فکرے میں بات کہہ رہا ہوں، کائنات میں جب ان کو پیش کیا جائے اور سوال کیا جائے لاؤ ہے ایسا کوئی، تو ڈھونڈنے کے بعد کائنات یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے ہاں ان کے جیسے تو نہیں ہے، ہاں ان کے جیسے تو نہیں ہے نا۔ جتنے ہمارے امام ہیں ان سارے ائمہ کو دیکھیے، جب اپنی زندگی میں وہ سامنے آئے تو کتنے بڑے بڑے مدعیان بیٹھے رہ گئے اپنے دعوے کے آگے، مگر وقت کے امام کو دیکھنے کے بعد سب خاموش۔ بڑھاپا لوگوں کا قربان ہو گیا 9 برس کے سن کی امامت پہ، اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں؟ آپ توجہ کیے، بڑھاپا قربان ہو گیا بھائی، 80 برس 85 برس کے بوڑھے لوگ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد چاہا کہ ہم اپنا لوہا منوائیں، وقت کے ملوکیت کی ڈیوری پہ سجدہ کر کے اپنے کو زبردستی عالم منوا کے چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا لوہا منوائیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب اپنے کو منوانے کی بات آئی تو موقع بھی ادھر سے دیا گیا، موقع بھی ادھر سے، تاکہ کہیں یہ نہ کہہ سکے بھائی ہم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا تو ہم کیا کریں، ہم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا تو ہم کیا کریں۔ تو کیا ہوا؟ تو اب کہا گیا کہ آپ پہلے سوال کیجئے، اپنے جانتے میں تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے ایک سوال لے کے آئے کہ یہ مختصر سا بچہ ہے، 7 8 برس 9 برس کا سن ہے، یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ آپ کے پیش نظر ہے صرف اپنا اپنا بیان کا طریقہ ہوتا ہے۔ آیا سوال کیا، کیا کہا کہ یہ بتائیے اگر حالت احرام میں ایک شکار کر لیا جائے اپنے جانتے میں، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اس نے یوں ہی نہیں سوال کیا تھا، دنیا اسلام میں حج کے مسائل سے زیادہ سخت ترین مسئلہ کہیں ہے نہیں، تو اس نے ڈھونڈ کے سوال کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا۔ اس نے ایک سوال کیا تھا کہ 9 برس کا بچہ ہے، یہ تو خاموش بیٹھ جائے گا، کیا جواب دے گا؟ لیکن وقت کا امام مسکرایا، تیرا سوال ہی ادھورا ہے، پہلے سلیقہ سوال تو پیدا کر پھر جواب پوچھ۔ ارے سلیقہ سوال کہاں؟ سلیقہ سوال پیدا کر۔ کیا سلیقہ سوال؟ آپ سنتے رہتے ہیں کس طریقے سے کہا گیا کہ یہ بتا کہ شکار کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اتنا تو پوچھ لیا کہ حالت احرام میں اگر شکار کر لیا تو اس کا کیا کفارہ؟ یہ تو بتا شکار کرنے والا آزاد تھا کہ غلام تھا، مرد تھا کہ عورت تھا، شکار چھوٹے درندے کا کیا ہے، پرندے کا کیا ہے کہ بڑے جانور کا کیا ہے، شکار ہل میں کیا ہے کہ حرم میں کیا ہے؟ اتنی شکر نکال دی کہ اب دائیں بائیں جھانکنے لگا، سوچ لگا یہ کیا ہوا۔ امام نے آواز دی اگر آپ حجت خدا نہ ہوتے تو تمہاری زبانوں پہ تالا کیسے چلتا؟ صلوات پر محمد۔ ہم اس گیتی پر اللہ کی حجت بن کر آئے ہیں، ہم اللہ کی حجت بن کر آئے ہیں۔ ہم سے دیکھو، ہم سے پہچانو کہ ہم اللہ کی حجت ہیں۔ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ 11ویں امام کا قول ہے، میں نے پہلے امام کا ذکر کیا پھر 9ویں امام کا ذکر کیا، یہ 2 ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات کسی ایک امام سے مخصوص نہیں ہے،
یہ بات کسی ایک امام سے مخصوص نہیں، ہر امام کے لیے، کہ وہ اللہ کی حجت ہے اس روئے کا اس پر. اور جیسے یہ حجت ہے، آج بھی یہ جملہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین اور یہ آسمان اگر قائم ہے تو کوئی حجت خدا ہے جس کی بدولت قائم ہے. اگر نہ ہو تو پھر یہ زمین ختم ہو جائے، یہ آسمان ختم ہو جائے، ہے نا. توجہ کیے تو بھائی وہ شعر بھی مشہور ہے، ہٹ جائے گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. ہے نا، حجت خدا ہے قائم کیے ہوئے، یہ حجت ہیں روئے اس کے اوپر اللہ کی حجت ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا، ہمارے لیے بہت بڑا سکون. لیکن معصوم نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی حجت تمہارے اوپر اور میری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے معصوم، حجت خدا، اور وہ یہ کہے کہ ہم اللہ کی، ہمارے اوپر ہماری دادی فاطمہ حجت ہیں. سوچنے کی بات ہے، فاطمہ اور حجت بن جائے اماموں پر. کوئی منصب رکھتی ہیں، کوئی منصب رکھتی ہیں. آپ مجھے بتائیے، نبی بن کے آئی ہیں، رسول بن کے آئی ہیں، امام بن کے آئی ہیں، کیا بن کے آئی ہیں بھائی؟ کیا بن کے آئی ہیں؟ بظاہر نہ نبوت پاس ہے، نہ رسالت پاس ہے، نہ امامت پاس ہے. جملہ یاد رکھیے گا، بظاہر کوئی منصب، بظاہر کوئی منصب پاس میں نہیں ہے. بظاہر لفظ کو بھی یاد رکھیے گا، بظاہر کوئی منصب ساتھ میں نہیں رکھتی تو پھر کیسے حجت ہو گئی؟ جب کوئی منصب نہیں، کہاں ایک منصب دار، کہاں ایک طرف منصب ہے نبوت کا، امامت کا، یہ سارے منصب ہیں، اور یہاں کوئی منصب نہیں، فقط عصمت کی مالکہ، فقط عصمت کی مالکہ. اچھا تو کیا ہمارا امام معصوم نہیں ہوتا، صاحب عصمت نہیں ہوتا؟ توبہ کرو، ہم نے اسے امام بنایا ہی نہیں جس سے معصوم نہیں بنایا. ہم نے اسے امام بنایا ہی نہیں، جسے عصمت نہیں دی ہم نے اسے امام نہیں بنایا. ہم نے امام اسی کو بنایا جو معصوم تھا. اس لیے کہ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم غیر معصوم کو امام بنا دیں تو اس کا عمل حجت نہیں بنے گا. لہذا ہمیں بھیجنا ہے تو معصوم کو بھیجنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے حجت ہو گئی اس امام پہ، یہ حجت کے اوپر حجت کیسے ہو گئی؟ خدا کی قسم ہم کبھی سمجھ نہ سکتے اگر حدیث قدسی بڑھ کر سہارا نہ دیتی. اگر حدیث قدسی نے بڑھ کے سہارا نہ دیا ہوتا ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے تھے. یہ باتیں اس لیے پڑھتا ہوتا کہ ہمارے بچے باقاعدہ طور پر اس بات کی طرف متوجہ ہو کر کے قاطعانہ جواب دے سکیں. سنو کیوں حجت ہے. میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب حدیث قدسی پڑھی تو اس کے اندر ایک فقرہ ملا، کیا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما یا محمد و یا علی. اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی تمہیں خلق کرتا. حدیث ہے، توجہ ہے نا، یہ حدیث ہے سنی ہوئی، آپ کی بارہا کی سنی ہوئی، کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی تمہیں خلق کرتا. عجیب بات ہے. دیکھیں آپ ذرا، ابھی تو بات ائمہ کے مجموعی حیثیت سے چل رہی تھی نا، اب یہاں پر کیا ہو گئی؟ اس حدیث نے تو اور معاملہ ذرا سا آپ کی زبان میں گمبھیر کر دیا، دشوار کر دیا نا. بھائی ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب کائنات کی بات آتی تھی تو کہا جاتا تھا اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی. محمد کی وجہ سے کائنات، یعنی جو سبب ہے پوری کائنات کا، جو باعث ہے پوری کائنات کا، توجہ کیجئے گا، جو باعث ہے، جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، جو پوری کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، اس کے لیے یہ جملہ کہ اے محمد اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. سوچنے کی بات ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ کیا فاطمہ سرکار ختمی مرتبت سے بڑھ گئی؟ بہت معذرت کے ساتھ
لمحہ فکریہ ہے، توجہ کیجئے گا، اپنے اپنے عقیدے کی خیر بنانا ہے ہمیں. بہت منزل ہے، یہ پلے صراط ہے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے. کہاں ممکن ہے؟ ہم پر تو ایسے ہی الزام ہے کہ یہ لوگ نبی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہمارے پاس تو یہ الزام مسلسل ہے نا کہ یہ نبی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. جو بھی ہے ان کے یہاں سب ائمہ کو ساری فضیلت ادھر دے دیتے ہیں. مگر میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ اللہ سے پوچھئے کہ پروردگار تو نے حدیث قدسی میں یہ کیا کہہ دیا کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی تمہیں خلق کرتا. لمحہ فکریہ ہے، غور کیجیے گا میرے عزیزو. میں آپ کو کسی منزل کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں اتنا اس کے اندر بار بار ریپیٹ کر کے بات کہہ رہا ہوں. غور کیجیے کیوں، آخر کس وجہ سے. شاید زمانے سے پوچھئے اس حدیث کے آپ قائل ہیں کہ نہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاک. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم قائل نہ ہو؟ ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے، ہم بالکل مانتے ہیں. اے محمد اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا. تو میں نے کہا کہ اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہ بات اتنی سی ہے کہ جو سامنے کی، ہم نے کہا کیا بھائی ظاہر ہے محمد کی وجہ سے کائنات خلق کی گئی ہے. میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے کہ محمد کی وجہ سے کائنات خلق کی گئی. تو یہ بتائیے کائنات اہم ہے کہ محمد کی ذات؟ توجہ کریں، آپ میرے ساتھ آئیں. محمد کی ذات اہم ہے یا کائنات؟ یہ زمین اہمیت رکھتی ہے یا ذات محمد؟ یا آسمان اہمیت رکھتا ہے یا ذات محمد؟ ان کی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں یا ذات محمد، شخصیت محمد؟ آپ مجھے بتائیے کیا نبی سے بھی افضل کوئی ہے؟ نہیں. آپ کہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ، بس. اس کے علاوہ کوئی نہیں. حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، عقیدہ بھی یہی ہے. توجہ کیے گا. بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف نبی کی ذات ہے، بے شک. لیکن پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ کہنے بھائی ہم تو نہیں سمجھے، آپ سمجھائیے. ہم نے کہا یہی تو مصیبت ہے کہ آپ اپنی طرف سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہم در اہل بیت سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھتے، ہم در اہل بیت سے سمجھتے ہیں. کہا پھر کیا مطلب؟ کہا آپ بتائیے. ہم نے کہا ہم در اہل بیت پہ آئے تو انہوں نے آواز دی کہ یہ بتاؤ کہ اگر محمد جیسا سمجھانے والا نہ ہوتا تو کون پہچانتا کہ آسمان کی حقیقت کیا ہے، زمین کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ کون پہچانتا؟ کس کے اندر توانائی تھی کہ جو اس کائنات کی تشریح کر پاتا؟ کون تھا کہ جو اس کائنات کی وضاحت کر پاتا؟ کون تھا جو اس کائنات کو سمجھا پاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ آواز دے رہا ہے، اے محمد تیرے جیسا سمجھانے والا جب دیکھا، تیرے جیسا بتانے والا جب دیکھا تو میں نے کائنات خلق کر دی. چلو میرے آسمان کو وضاحت سے بتانے والا یہ ہے، میری زمین کی تعریفیں سمجھانے والا یہ ہے، حقیقتوں کو بتانے والا یہ ہے. اس لیے میں نے کہا اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کچھ نہ خلق کرتا. اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایک فقرہ مجھے کہنے دیے، آگے بڑھ کر اب موضوع کا مفہوم سمجھے کہ جملہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی تمہیں کرتا. اس لیے کہ یہ بتاؤ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کون سمجھاتا نبی کیا ہے، کون سمجھاتا علی کیا ہے؟ معرف نہ ہوتی تو کون سمجھاتا کہ نبی کیا ہے، کون سمجھاتا کہ علی کیا ہے؟ نہیں، آپ ذرا سا میرے ساتھ آئیے. کون سمجھ سکتا تھا کہ ذات علی کیا ہے؟
اور کون سمجھ سکتا تھا کہ ذات محمد کیا ہے، شخصیت محمد کیا ہے؟ تم تو یہی کہتے کہ ہم تو سمجھے سمجھائے ہیں، بس ہمارے لیے نبی کافی، تم تو یہ کہتے، اور ہم اتنے سمجھ گئے، اتنے سمجھ گئے اپنے جیسا کہہ دیا۔ اس حد تک ہم نبی کو سمجھ گئے۔ اب توجہ کیے، یہ نبوت کو سمجھنے والے یہ مدعی ہے کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھ گئے۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں آپ کیسے سمجھ جائیے گا کہ نبی کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں سمجھوں گا؟ ہم نے کہا اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذات منی، توجہ کیے گا، نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو ٹکڑے کو نہ سمجھ سکے وہ کل کو کیسے سمجھ لے گا؟ سلام کیا کرنا آسان ہے، بات کو سمجھو۔ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ جب ایک جز تم نہ سمجھ سکے تو کل کو کیسے سمجھ لو گے؟ کل کو کیسے سمجھ لو گے؟ اس جز کو پہلے سمجھو، یہ جز کیا ہے۔ نبی نے یوں ہی نہیں کہا کہ فاطمہ وہ حصہ ہے جو مجھ سے ہے، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، بلکہ اگر حدیث کی دنیا میں آپ قدم رکھیں گے تو جہاں یہ فقرہ آپ کو ملے گا کہ فاطمہ تو بذات منی، وہی فوراً ایک فقرہ ملے گا وانا منہا، اور میں اس فاطمہ سے ہوں۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ سکے، توجہ کیے، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں۔ عجیب بات ہے، لوگ اب اس جگہ پر آ کر کہے یہ کون سی بات ہوئی؟ میں کہا بالکل وہی بات ہوئی جو آپ اس جملے میں سمجھیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو وہاں ہے وہی یہاں ہے۔ توجہ کیے گا، نہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ذات پیغمبر کی بقا اگر ہے تو کس کی بدولت؟ فاطمہ کی بدولت۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ذات محمد کی بقا نہیں۔ آپ آئیے ذرا سا اور اس کو آگے لے چلیں، توجہ کیے، جس وقت میرے نبی کو، پوری توجہ، جس وقت میرے نبی کو کائنات میں تانا مل رہا تھا کہ یہ تو مختون نسل ہے، تانا ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی پورا سورہ کوثر قرآن مجید کے دامن میں ہے، اسی لیے تو ہے تاکہ تاریخ کے اوپر جو حقیقت ہے کوئی پردہ نہ ڈال سکے، یہ بات کہی گئی۔ اچھا جب کہا کہ ابتر یعنی مقتول نسل، یعنی ان کا سلسلہ ختم ہے، تو جب یہ تانا دیا جا رہا تھا، پوری توجہ میرے عزیزو، جب یہ تانا دیا جا رہا تھا کہ میرا نبی ابتر ہے، تو کیوں دیا جا رہا تھا؟ تو تاریخ نے لکھا اصل میں دیکھا یہ گیا کہ وہ ایک بیٹا ان کے یہاں ہوا اور وہ باقی نہ رہا، دوسرا بیٹا آیا وہ باقی نہ رہا، دو بیٹے اللہ نے عطا کیے، مگر اس کے باوجود وہ زندہ نہ رہے، باقی نہ رہے، اٹھا لیے گئے۔ اللہ نے ایک جگہ پر حسین اور ابراہیم ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہا ان میں سے ایک میری راہ میں قربان کرو۔ نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، حسین کے اوپر توجہ کیے، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تاریخ میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو اب ایک بات مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے تھے مقتون نسل، تو جب دو بیٹوں کی گواہی آپ خود دے رہے ہیں تو مقتون نسل کا، اس لیے کہ نسل بچی نہیں نا، انہی سے چلتی، یہ تو اٹھ گئے۔ ہم نے کہا کروڑوں سلام میرا کہ آپ نے یہ بات کہہ دی۔ توجہ کریں گے، دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں اس جملے کو، اپنے بزرگوں تک بات پہنچا کر کے دعا لینا چاہتا ہوں۔ کروڑوں سلام
کیا آپ نے یہ بات کہہ دی جب تک تاریخ کے دامن میں یہ جملہ رہے گا، پوری توجہ، جب تک تاریخ کے دامن میں یہ جملہ رہے گا، دلیل رہے گی کہ جھوٹی بیٹیوں کے حوالے اب آپ جو کہتے ہیں کہ صاحب اور بھی بیٹیاں تھیں، اکیلے فاطمہ تو نہ تھی، اکیلے فاطمہ تو نہ تھی، اور بھی بیٹیاں تو تھی، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اور بیٹیاں تھی تو نسل کے منقطع ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر اور بیٹیاں تھی تو نسل کے منقطع ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ کہا گیا ہے درو گورا حافظہ نباشت، جھوٹ بولنے والے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ جھوٹ نہ ہوتا تو پھر یہ حقیقت ہمارے سامنے نہ آتی۔ توجہ کیے، اس کا مطلب یہ کہ اب تو مانو کہ ایک فاطمہ ہے کہ جس سے نسل پیغمبر باقی ہے، ایک فاطمہ ہے جس سے نسل پیغمبر باقی ہے۔ اچھا، یہ جملہ میں نے کہہ دیا، یقیناً آپ پہنچ گئے اس منزل تک، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا سا اور آگے لے کے چلوں تاکہ آپ اس منزل تک پہنچیں کہ جہاں دلیل مکمل ہو جائے۔ توجہ کیے گا، ہم تمہارے اوپر اللہ کی حجت، میری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت۔ توجہ کیے گا، اس ذیل میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ کائنات میں اپنی زبان سے اگر اپنے اکیلے ہونے کی گواہی خود بطول نے دے دی ہو تب اگر پوری کائنات کے اندر بطول نے خود اپنے اکیلے ہونے کی گواہی دی ہو تب کیا کہیے گا آپ؟ آپ کہیں یہ کہاں ممکن ہے کہ بطول اپنے سے گواہی دے دے؟ میں نے کہا ہاں، یہی تو کمال ہے بطول کا کہ جو حجت بن کر معصومین پہ آئی تھی، انہوں نے کائنات کے سامنے حجت قائم کر دی تاکہ رہتی دنیا تک تم جواب دو۔ کیا اب توجہ کیے، کیا آخر سوچے ہم کہ آخر یہ ہے کیا؟ کہاں بی بی نے گواہی دی، کہاں بی بی نے بات کی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیں، اگر سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تو پیچھے والوں کو دقت نہ ہوگی، زحمت ہوگی۔ اور نہیں آ پا رہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اس کے بعد دیکھیں آپ آتے کہ نہیں آتے۔ بھائی سب کو پتا ہے کہ انبیاء فرش پہ بیٹھتے ہیں تو جتنا آپ قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہر بڑے سے آدمی چپک کے بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ ہم پہچانے جائیں۔ اب ہمارے لیے تو اتنا بڑا لمحہ ہے کہ جس پہ معصومین بھی بیٹھے ہوں، انبیاء بھی بیٹھے ہوں۔ ہم تو کبھی کبھی اپنے ان نوجوانوں پہ تعجب کرتے ہیں کہ وہ فرش اعلیٰ سے دور کیسے رہتے ہیں۔ اسی کہ جہاں شرف اللہ معصومین کے ساتھ بیٹھنے کا، وہاں دور رہنا سوال ہی نہیں ہوتا۔ توجہ کریں اللہ نے محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہزادی کبریٰ خاتون جنت، انہوں نے کیا خود گواہی دی اپنے اکلوتے ہونے کی، اپنے تنہا ہونے کی، اپنے واحد ہونے کی، اپنے اکیلے پیغمبر کی بیٹی ہونے کی گواہی دی۔ کہاں دی؟ کہاں دی؟ کہا جب دربار میں خطبہ دے رہی تھی، جب مسجد میں پیغمبر کی بی بی خطبہ دے رہی تھی تو کیا کہا؟ تو جو کیے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انی فاطمہ۔ تو جو کہ عجیب جملے ہیں جو ارشاد فرمانی ہیں، اعلموا انی فاطمہ۔ آگے بڑھنے کے بعد جو فکرہ کہہ رہی ہے جس سے مجھے سند لینی ہے، ارشاد فرماتی ہے اگر تم اس کو پہچانتے ہو اور اس کی عزت کرنا جانتے ہو
تو تم تجدوہ ابھی دون نسائکم فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ ابھی دون نسائکم. کیا جملے کہہ رہی ہیں بی بی؟ اگر تم اس کا عرفان رکھتے ہو، اگر تم اس کو محترم سمجھتے ہو، اگر تم اس کی عزت کرنا جانتے ہو، تو پھر تم پاؤ گے اسے صرف میرا باپ، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں. غور کیے گا آپ جملہ تجدوہ ابھی دون نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اسے میرا باپ پاؤ گے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں فاطمہ ہوں. یہ کہنے کے بعد بابی محمد، میرا باپ محمد ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ جملہ کہنا کہ اگر تم اس کا احترام کرتے ہو، اگر اس کی معرفت رکھتے ہو، تو تم پاؤ گے اسے میرا باپ، اپنی عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں پاؤ گے. میرے عزیزو، میں کیا عرض کروں، شہزادی دربار میں جملہ کہہ رہی ہیں اگر کسی کی بیوی کا باپ محمد تھا تو اسے اٹھ کے کہنا چاہیے تھا نا، فاطمہ تم اکیلی کہاں ہو، میری زوجہ بھی تو محمد کی بیٹی. کہنا پڑے گا نا. شہزادی خود کہہ رہی ہیں تجدوہ ابھی دون نسائکم، تم پاؤ گے اسے میرا باپ، اپنی عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں پاؤ گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس دربار میں دو بیٹیوں کے دعوے دار، یعنی عجیب کیفیت ہے، جو خود محمد کو نوری نہیں مانتے. جو سرکار ختم مرتبت کو نوری نہیں مانتے، وہ ابھی بیٹیوں کی نسبت سے دو نور کا مالک کسی کو مان رہے ہیں کہ دو نور والے ہیں. عجیب بات ہے. تو ان میں سے کوئی تو اٹھتا کہ فاطمہ تنہا آپ کے باپ نہیں ہے، وہ تو میری زوجہ کے بھی باپ ہیں، میری زوجہ کے باپ ہیں. اچھا اگر وہ نہیں اٹھے تھے تو یہ بات عورتوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ارے کوئی جھوٹی دعوے دار کھڑی ہو گئی ہوتی، کوئی جھوٹی دعوے دار کھڑی ہو گئی ہوتی اور کہتی کہ میرا باپ محمد ہے، کسی کا نہ کہنا اور فاطمہ کا اعتراف لینا رہتی دنیا تک دلیل ہے. سرکار کی اکیلی بیٹی اگر کوئی ہے تو فاطمہ. صلوات. شہزادی کا بھرے دربار میں دعویٰ کرنا اور کائنات کا خاموش رہ جانا یہ دلیل ہے کہ شہزادی اکیلی بیٹی ہیں، اکیلی بیٹی ہیں. کس کی؟ سرکار ختم مرتبت کی. اور یہ اکیلی بیٹی ہے. شاید یہی وجہ ہے، توجہ کیے گا، شاید آپ کا افتخار جائے، شاید یہی وجہ ہے کہ کیونکہ خاتم النبیین کی واحد بیٹی فاطمہ ہے. توجہ، واحد بیٹی فاطمہ ہے. تو جس طریقے سے ختم نبوت کے چہرے سے گرنے والے پسینوں کو کسی کو آدم کہا گیا، کسی کو نوح کہا گیا، کسی کو ابراہیم کہا گیا، یعنی تمام انبیاء
تمام انبیاء اگر آپ کے چہرے پہ آئے ہوئے پسینوں کے قطروں سے علم دیکھ کر آدم آ گئے، زہد دیکھ کر موسیٰ آ گئے، یہ سہلا اگر یہ انبیاء آ گئے تو پھر اب فاطمہ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ فاطمہ کیا ہے۔ اب میں تاریخ میں نبی کا ایک فقرہ کائنات کے حوالے کر کے میں آگے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا ما تکاملت النبوہ لنبی قط حتی کرنا بفضلها ومعرفتها، کسی نبی کی نبوت مرحلہ کمال تک نہیں پہنچی جب تک اس نے فاطمہ کی محبت کا، فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ کسی نبی کی نبوت مرحلے تکمیل تک نہیں پہنچی۔ ما تکاملت النبوہ لنبی قط، کسی نبی کے لیے اس کی نبوت کمال تک نہیں پہنچی جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت کا اور فاطمہ کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اس وقت تک کسی نبی کی نبوت، بھائی کوئی قید لگائی ہوتی نبی نے کہ اتنے نبی اتنے نبی، نہیں، کسی نبی کی نبوت مرحلہ کمال تک نہیں پہنچی جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا، فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کیا۔ ایک جملہ کہہ دوں آہستہ سے، ایک جملہ کہہ دوں آہستہ سے، اما جب نبیوں کی نبوت بغیر فاطمہ کی محبت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتی تو امت کی خلافت بغیر محبت، زبردستی کا دعویٰ، زبردستی کی بات، ارے سوچو کچھ۔ نبی فرما رہے، عجیب بات ہے، شہزادی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ کائنات سمجھے کہ شہزادی کیا ہے، ہم دو چار فضیلت کے گوشے سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا کہنا اس فاطمہ کا کہ جس فاطمہ کی زبان صداقت پر آنے والے کلموں کو پروردگار مفہوم حقیقی عطا کر دے۔ حجت، حجت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دوسرے کے لیے دلیل بن جانا، معذرت کا سبب بن جانا، ذریعہ بن جانا۔ حالانکہ میں ابھی چاہتا تو بھی آپ کی خدمت میں قسمیں پیش کرتا کہ حجت کے قسمیں کیا ہیں۔ ایک حجت کے قسم ہے حجت شریعہ، ایک حجت کے قسم ہے حجت عقلیہ، پھر ایک قسم ہے حجت الزامیہ۔ یہ کس کس اعتبار سے بھی حجت ہے، ہر اعتبار پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں وقت کو وسیع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو وقت کے اندر سمٹ کے آپ تک پہنچی جائے۔ توجہ کیا جانے محترم، کیا فرمایا کہ یہ حجت ہے، حجت ہے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ حجت ہے؟ توجہ، تو حجت ہے سبب شریعہ کا ایک مفہوم کیا ہے؟ حجت شریعہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو معتبر سمجھ کے مان لینا، اعتبار پیدا کر لینا، اعتماد پیدا کر لینا۔ جیسے ہمارے سامنے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر اعتبار پیدا کر لیں، ہم پر لازم ہے۔ اب اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تشریح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ ہم نے دیکھا اسے کلمہ پڑھتے ہوئے، ہمیں معتبر اسے ماننا پڑے گا، اور اگر معتبر نہ مانیں گے تو ہماری زندگی تلخ ہو جائے گی۔ اسلام نے رکھا اسی لیے اعتبار کے اوپر۔ نہیں، اور باتیں کر دوں آپ کے لیے، صاحب ایک جگہ پر آپ کے سامنے یقین ہے اور ایک مرتبہ شک ہے۔ یقین پہلے کا ہے، شک موجودہ ہے۔ جملہ کیا کہا گیا؟ اپنے یقین پہ اعتبار کرنا، شک پہ اعتبار کرنا۔ دیکھیں لفظیں ہیں، میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ لفظیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں شرعی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں استصحاب۔ استصحاب جاری کرو، کیا مطلب؟ یعنی جو یقین ہے اس کے اوپر اعتبار پیدا کرو، شک پہ اعتبار نہ پیدا کرو۔ یہی تو ہمارا شروع سے معیار رہا ہے۔ ہم نے جب بھی اعتبار کیا یقین پہ کیا، کسی شک پہ نہیں کیا۔
عجیب بات ہے نا، ہم کیا کریں؟ غیر مسلک کا وہ بھی کہہ کے چلا گیا اگر یہی دین ہے تو اس دین پہ توبہ معذور، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ جان پہ جان دیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ اگر یہی دین ہے تو اس دین پہ توبہ معذور، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ آپ شک کے اوپر جاتے ہیں، ہم یقین کے اوپر جاتے ہیں۔ آپ شک کے اوپر جاتے ہیں، ہم یقین کے اوپر جاتے ہیں۔ دیکھیے بات کو میں اعتبار قائم ہونا ہے، اعتبار قائم ہونا یہ بہت اہم ہے۔ اس اعتبار کے اوپر چلنا ہے، حجت شریعہ کے اعتبار سے میں اب خالی گفتگو کر رہا ہوں۔ اعتبار قائم ہونا، آئیے دیکھیں فاطمہ کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ ہم یہ ائمہ جتنے ہیں یہ تمہارے اوپر اللہ کی حجت، اور ان ائمہ پہ فاطمہ کیا ہے؟ حجت ہیں۔ فاطمہ حجت ہیں، کیا مطلب؟ اعتبار۔ توجہ، آئیے میں دیکھوں آیا اعتبار کی منزل ہے کہ نہیں۔ قسم خدا کی شاید ہم ہی کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہوئی کہ تمہارا یقین اور پختہ ہو جائے، ورنہ تاریخ میں بتائیے 2 بچے چھوٹے چھوٹے آ کر یہ جملہ کرے اماں ہمارے لباس کہاں ہے؟ دیکھیں آپ کیسے سنیں، اماں ہمارے لباس کہاں ہے؟ زہرا نے اتنا کہا درزی کے پاس ہے۔ زہرا نے فقط اتنا کہا درزی کے پاس ہے۔ یہ امام ہے کہ نہیں؟ الحسن والحسین امامان ہے، قائمہ و قعودہ، حسن و حسین امام ہے، چاہے قیام کرے چاہے بیٹھ رہے، نبی کہہ گئے نا یہ دونوں امام ہیں۔ اگر یہ امام ہے تو ان پر فاطمہ حجت ہے کہ نہیں؟ ان پر فاطمہ حجت ہے کہ نہیں؟ اور اگر فاطمہ حجت ہے تو کتنا اعتبار ہے؟ کہا تاریخ سے پوچھو، ایک بار بی بی نے کہا پھر بچوں نے پلٹ کے کوئی سوال نہ کیا، کس درزی کے پاس، کہا کس جگہ؟ کہا کس جگہ؟ کوئی سوال نہ کیا، بچوں نے سوال نہ کیا۔ قدرت نے کہا جب حجت کائنات اتنا اعتبار فاطمہ پہ کرے تو یہ میری ذمہ داری ہے فاطمہ کی زبان ٹلنے نہ پائے۔ اب رضوان نہیں جائے گا، خیاط دروازے میں صلوات۔ وقت کے امام ہے، فاطمہ پہ اعتبار کیے ہوئے ہیں نا۔ ان امام کے اعتبار کو دیکھو، فاطمہ کو حجت بنایا ہے۔ فاطمہ حجت ہے ہم پر، کس کی حجت؟ اللہ کی حجت۔ تو اس اللہ کو فاطمہ کی بات تو رکھنی ہے، لہذا رضوان درزی بن کے آیا، کہتا ہے انا خیاط الحسنین۔ یہ جملہ کہا انا خیاط الحسنین، کیوں کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین؟ صرف اس لیے تاکہ فاطمہ کے زبان کا اعتبار پیدا ہو جائے، کائنات کے اوپر فاطمہ کے زبان کا اعتبار پیدا ہو جائے، فاطمہ کی زبان کا اعتبار پیدا ہو جائے۔ میں کہوں جس بی بی کے نکلے ہوئے جملے اتنے معتبر ہوں کہ زمین پہ نہیں، بس میں ملکوتیت میں اعتبار پیدا کر لیں، یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ آئیے پھر کیف میں لے چلوں آپ کو۔ یہ تو ایک مرحلہ ہے کہ بی بی کے ان جملوں پہ اعتبار، رضوان آیا درزی بن کے آیا، یہ اعتبار، لیکن اس سے بڑا اعتبار اسی روح عرش پہ، توجہ، اسی روح عرش پہ فاطمہ کی چادر کا ایک گھر تیار ہو جائے۔ فاطمہ کی چادر کا ایک گھر تیار ہو جائے اور اس گھر کے اندر پیغمبر
کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لے، تو اب اس کا اعتبار کیسے ہو؟ اس کا اعتبار کیسے ہو؟ کہ اتنی معتبر بنا دوں گا کہ میں اپنی زبان سے کہہ کے جاؤں گا کسی محفل میں اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وہ اس محفل میں بیٹھے رہیں گے. یعنی ایک حدیث قصہ فاطمہ کا اتنا اعتبار ہو جائے کہ امت گناہگار بخشی چلی جائے. ایک سلام گناہگار امت کی بخشش ہوتی چلی جائے. حفتہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. نبی کہہ رہے ہیں ملائکہ آ کے اپنا سایہ کریں گے جس بز میں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، جس بز میں اس کی تلاوت کی جائے گی، اس بز میں ملائکہ آ کر حصار کریں گے، گھیریں گے اور امت کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. کب تک؟ جب تک وہ اٹھ کر چلے نہ جائیں. جب تک وہ اٹھ کر چلے نہ جائیں. اللہ اکبر. فاطمہ کی زبان کے نکلے ہوئے فکروں پہ کتنا بھروسہ ہے. فاطمہ کی زبان میں نہیں. دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کروں بہت سے لوگ یہ کہہ کے ارے حدیث قصہ کا کیا اعتبار؟ غلط ہے. حدیث قصہ کا اعتبار، ارے واحد ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم چاہیں گے، برابر کی سنی ہوئی بات ہے، صرف انداز اپنا، میں آپ کے خود میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسی نئی چیز ہم لائیں گے کہاں سے؟ 1400 برس پرانا اسلام ہے تو تاریخ اسی میں سے تو سب چیزیں نکال کے پیش کرنی ہے. آپ ذرا غور کیے، ہم جب بھی حدیث پیغمبر پڑھیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ پیغمبر کی حدیث پڑھی گئی. علی کی تو نہیں ہوگی، حسن کی تو نہیں ہوگی، حسین کی تو نہیں ہوگی. ہم جب قرآن پڑھیں گے کہا جائے گا قرآن پڑھا گیا، حدیث رسول نہیں پڑھی گئی، حدیث ائمہ نہیں پڑھی گئی، ہے نا؟ یہ بات کہی جائے گی. کسی بھی معصوم کی حدیث پڑھیں وہ تنہا اس کی حدیث ہوگی بس. ہم نہیں جانتے کہ آپ کیسے پہنچیں گے، کہاں تک پہنچیں گے. وہ تنہا اس کی بات ہوگی بس، اس کے علاوہ نہیں. سلام کرو اس کو جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، جس کی تلاوت کرنے والا قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث رسول بھی پڑھتا ہے، حدیث حسن بھی پڑھتا ہے، حدیث حسین بھی پڑھتا ہے، حدیث فاطمہ بھی پڑھتا ہے. آپ بتائیے اس سے بڑھ کے بات. دیکھیے ایک آدمی نے صلوات پڑھی، اس سے بڑھ کر آپ کو کمال کیا ملے گا بھائی؟ ایک کلام کرنے والی فاطمہ. مزے کی بات تو یہ ہے، رویان فاطمہ الزہرا، روایت ہوئی ہے فاطمہ الزہرا سے، کلام کر رہی ہیں فاطمہ، گفتگو کر رہی ہیں فاطمہ. حدیث قصہ کس کی ہے؟ فاطمہ کی ہے. حدیث قصہ کس کی ہے؟ فاطمہ کی. ایک فاطمہ کے کلام میں کلام خدا بھی ہے، کلام رسول بھی ہے، کلام علی بھی ہے، کلام حسن بھی ہے، کلام حسین بھی ہے. ہو کوئی ایسی ذات کہ جس کی زبان پنجتن کی زبان بن جائے؟ ہے کوئی ایسا جس کی زبان پنجتن کی زبان بن جائے؟ یہ ذات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے. یوں ہی ذات فاطمہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ تو بس میں نے کہا کہ کچھ گوشے ہیں جو ہمارے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں جس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. شہزادی کی قیمت کو پہچاننا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں. اس کی قیمت کو کون اندازہ لگائے گا؟ اس کی قیمت کا کون اندازہ لگائے گا؟ جس کا ایک رومال اس قابل بن جائے.
جس کا ایک رومال اس قابل بن جائے کہ اگر گناہگار کی پیشانی پہ بن جائے تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن جائے. میں کوئی الگ سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں بات نہیں کہہ رہا ہوں. بات دیکھیے آپ, ایک ٹکڑا رومال کا اور اس کے اندر اتنی کیفیت. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر کتنے کمالات ہیں, کتنے کمالات ہیں. ایک فقرہ اور کہہ دوں تاکہ آپ وجد میں آئے. دنیا انسانیت میں ہمیں تبلیغ کرنے والے بہت سے ملے. سب کی تبلیغ کا ایک انداز ہے, سب کی تبلیغ کا ایک ہنر ہے, لیکن اگر جمعیت کے اعتبار سے راہ راست پہ لانے کو دیکھا جائے تو بیک وقت 10 آدمی 100 آدمی مل جائیں گے کہ جن کو آپ مسلمان بنا رہے ہیں. لیکن کلا سلام کیجئے فاطمہ الزہرا کو کہ اگر ایک بزم میں فاطمہ آ جائیں اور ایک مردہ دلہن کو زندہ کر دے تو بیک وقت 500 یہودی عورتیں اسلام لا کے بتائیں. اس مبلغہ کو سمجھو, اس مبلغہ کو سمجھو کہ یہ کیسی مبلغہ ہے کہ جس کے ایک وقت میں جس کے ہاتھوں پہ 500 یہودی عورتیں اسلام لا رہی ہیں. ہاں غور کریں آپ. میں نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بیک وقت 500 یہودی عورتوں کو مسلمان بنا رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو؟ میں پوری توجہ, میں کوئی صرف اپنا کمال دکھانے کے لیے بیٹھی ہوں. میں نے کہا پھر کیا یہ کمال نہیں تو کیا ہے؟ کہا توبہ کرو, میں اپنا کمال دکھانے نہیں بیٹھی ہوں, میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں یدخلون فی دین اللہ افواجا کی تفسیر عملی کیا ہے. نہیں آپ نے غور کیا, صاحبان فہم پہنچ گئے اس منزل تک. بھائی پیغمبر کی حیات کے لیے جملہ کہا گیا ہے نا کہ پیغمبر کی تبلیغ کا نہج کیا تھا؟ جہاں قرآن مجید کہا اذا جاء نصر اللہ, آپ دیکھیں وہاں پر سورہ پورے طور پر جملہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی کیفیت تبلیغ یہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. ہم سوچ رہے تھے یہ کیسے گروہ در گروہ آئے, ہمیں کوئی عملی تفسیر نہیں ملی تھی. فاطمہ نے عملی تفسیر پیش کر کے بتایا کہ میرے بابا نے کیسے گروہ در گروہ لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے. عزیزان محترم, فاطمہ الزہرا کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس منزل پہ آنا پڑے گا کہ جہاں ان ذوات مقدسہ کو سمجھا جائے. ائمہ اطہار کو پہلے سمجھو کہ ائمہ اطہار کیا ہیں. کائنات نہیں سمجھی ائمہ اطہار کو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھا گیا کہ صاحب وہ آئے تطہیر نازل ہو کر کے اس نے ان کی طہارت کا کلمہ پڑھ لیا, حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بھی فاطمہ کے چادر کا فیض ہے. بھائی آئے تطہیر کہاں نازل ہوئی؟ اسی چادر میں نا, تو یہ بھی ردائے فاطمہ کا فیض ہے, اس ردائے یمانی کا کہ جس میں یہ تطہیر کی آیت. اب کہنے اصل میں دیکھیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرے, جو پاک کرنے کا حق ہے. برابر سنتے آپ, ہم نے کیا کہا؟ اللہ تمہیں پاک رکھے, جو پاک رکھنے کا حق ہے. دونوں میں یہ بحث کیوں ہوئی؟ اور نے کہا اصل میں اس سے پہلے کے کردار کی کوئی ضمانت نہیں, اس کے بعد کے کردار کی ضمانت ہے. یعنی اس آیت کے نزول کے بعد گناہ کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا, خطا کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا. مگر اس سے پہلے یہی تو بنیاد ہے کہ بڑے بڑے گناہ سے کسی نے اقرار کر لیا, کسی نے کہا بڑے نہیں چھوٹے کر سکتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ ہے, ہم کیا کریں, آپ اسلام کی اس کیفیت کو اندازہ لگائیے کس طریقے سے بات ہو رہی ہے. سب نے کہا مگر میں نے کمال کی دنیا میں ایک بات دیکھی. توجہ کیے گا, یہ فضیلت بھی دامن فاطمہ میں جانے کے لیے میں نے یہ بات کہی چھڑی ہے. میں نے کمال کی دنیا میں آ کے کہا آپ کی بات تسلیم کر لیا, میں نے آپ کی بات تسلیم کر لیا, تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیا. دیکھیں یاد کیجیے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس عقیدے کا مالک ہوں.
ہاں اب تو خطرہ یہ ہو گیا کہ کلپ وہیں سے کاٹ دی جاتی ہے، لہذا مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں، لیکن صرف بات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور ذہنوں میں اتارنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ضمانت ہے، نزول سے پہلے ضمانت نہیں ہے، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آپ کو اپنا عقیدہ سنبھالنا پڑے گا، ہمیں نہیں. آپ کو اپنا عقیدہ سنبھالنا پڑ جائے گا، ہمیں نہیں، کیونکہ ہم نے پاک کرنے کی بات نہیں کی ہے، پاک رکھنے کی بات کی ہے. ہم نے پاک رکھنے کی بات کی ہے، پاک کرنے کی بات نہیں کی. آپ پاک کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ ہے. کیوں؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ چادر کے نیچے جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ کب کا ہے؟ میں آپ ذرا غور کیے، یہ واقعہ کب ہے؟ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے 7 ہجری 8 ہجری، اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے جو چادر کے نیچے، حالانکہ 9 ہجری کے بعد کا غالباً، لیکن چلیے ہم نے 8 ہجری مانا. تو 8 ہجری میں اس چادر کے نیچے کون کون؟ آئیے میرے ساتھ، اس چادر کے نیچے کون کون؟ کہا نبی کریم، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، مولا حسن، مولا حسین. دیکھیں حسینی مجمع کو میں جگانا بھی جانتا ہوں اور سلانا بھی جانتا ہوں. ہاں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہوں اس بات کی طرف. غور کیے کیا فرمایا، کہا ہے کون کون؟ یہ ساری ذات. اس میں کون کتنی عمر کا ہے؟ توجہ کیا سارے محترم، کون کتنی عمر کا ہے؟ بھائی نبی کی حیات اگر 63 برس کی ہے تو نبی کم سے کم اس چادر میں 60 سے اوپر ہے نا، 60 پلس ہے نا اس چادر کے نیچے ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اس آیت کے آنے کے بعد کی ضمانت ہے. آپ نے فرمایا اس آیت کے آنے کی بعد کی ضمانت ہے، اس سے پہلے کی نہیں. تو اگر پاک کرے ترجمہ کرو گے تو 60 برس کی تقریباً پیغمبر کی حیات میرے معتبر ہو جائے گی، غیر معتبر ہو جائے گی. کیوں؟ تم تو کہہ رہے ہو پاک کرے، تو جب یہ آیت آئی تب نہ ضمانت، اس سے پہلے کی ضمانت نہیں. عجیب بات ہے، کیسے ہو بھائی تم؟ نبی کے اوپر ایمان بھی ہے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، ارے کافر تو انہیں مومن بھی مانے، صادق بھی مانے، امین بھی مانے، صادق بھی مانے. کب سے؟ جب نبی کا اعلان نہیں کیا تب سے. اور تم اتنے دن کلمہ کرنے کے بعد بھی کرنے حیات کی کوئی ضمانت نہیں. جب یہ آئے تو تھی، توجہ کریں آپ، مولا کائنات یا علامہ فاطمہ. لیکن ایک جملہ تو طے ہے نا، اس میں سب سے کم سن حسین ہیں. نہیں آپ آئے کہہ لیں، یہ تو صرف میں وجد میں لانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اس میں سب سے کم سن کون ہے؟ میرا آقا حسین. یعنی اگر مولا حسین اس چادر کے نیچے 5 برس کی عمر میں پائے جا رہے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے 57 برس کی حیات رکھنے والا حسین اس کی عمر کے کئے برس اس میں جا رہے ہیں اور کئے برس اس والے میں آ رہے ہیں، کئے برس ضمانت والے ہیں، کئے برس میں سلام کرو فاطمہ کے بیٹوں کو جنہوں نے اس چادر کے نیچے آ کے کردار فاطمہ کی ضمانت بن کر نبی کی بھی ضمانت لے لی، علی کی بھی ضمانت لے لی. ایک سلام
مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر خطاب کر چکا، لیکن آپ کا وقت اگر زیادہ لے لیا ہو تو مجھے معاف کریں گے. بات ہے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہیں پر رک کر کہ ذات فاطمہ کو سمجھنا ہے ہمیں. کیسے سمجھیں، کیسے معرفت حاصل ہو؟ عجیب منزل ہے. کہتے ہیں کہ فاطمہ کو پہچاننے کے لیے سنو، اِنَّا ابنتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے. آخری بات ہے، آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ. میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے. فمن عرفها حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو اس کی معرفت کے حق کے اعتبار سے پہچان لیا، اسی کو لیلۃ القدر مل گئی. لیکن لفظ ہیں، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ منزل تک پہنچ کے وجد میں آئیں گے. میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے. جس نے فاطمہ کو اس کے حق کے ساتھ پہچان لیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، پا لیا. آج سارا مسئلہ امت کا یہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو درک کرنا چاہتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یا خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. بات سن لی آپ نے انشاءاللہ. اب آئیے، یعنی اب اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے، آئیے مطلب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کسی منزل تک. میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے، کیا مفہوم ہے؟ نبی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آواز دیں گے، زمانہ پہلے پوچھے قرآن کہاں اترا؟ نہیں آئیں گے آپ میرے ساتھ. اگر زمانے سے پوچھا جائے قرآن کہاں اترا، سب کہیں گے نزل بہ الروح الامین علی قلبک یا محمد، اے محمد تمہارے دل کے اوپر جبرائیل لے کر قرآن کو نازل ہوئے. ہے نا؟ قرآن کہاں اترا؟ قلب پیغمبر پہ. قلب پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا، قلب پیغمبر پہ. اگر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہم قلب پیغمبر پہ نازل ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہنا کہ جس کو نبی خود کہے فاطمہ تو بہجت و قلبی، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے. اب میں ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیے گا، ایک فکرہ اور سنیے. پیغمبر نے کیا کہا؟ فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے. یعنی نبی بتانا چاہ رہے تھے اے زمانے والوں، تمہاری نگاہیں بظاہر قرآن کو دیکھ رہی ہیں، میری نگاہیں اپنی بیٹی کے اوپر ہے جسے اللہ نے ہمارے دل پہ نازل کیا ہے. اس کی محبت ہی پہ سارا دار و مدار ہے. جس نے اسے پہچان لیا اس نے اللہ کی معرفت حاصل. اس نے قرآن کی معرفت حاصل کر لیا. طے ہے کہ جب تک زمانہ در فاطمہ پہ نہیں آئے گا قرآن سمجھ نہیں سکتا. قرآن کو سمجھانے کے لیے دیکھیں آپ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر کو درک کرنا ہے ہمیں، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر. اب میں ایک فکرہ کہوں، انشاءاللہ ہمارے دلوں کی خوشی کا باعث بنے یہ جملہ. فاطمہ میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ توجہ کیے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے کی رات سے افضل ایک رات. آئیے میرے ساتھ، 1000 مہینے کی رات سے افضل ایک رات. ایک فکرہ کہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان 1000 مہینے کی راتوں میں اطاعت کر کے ثواب حاصل کرے گا وہ ایک رات کا
1000 مہینے میں جتنی نماز پڑھے گا، جتنے روزے رکھے گا، جتنے حج کرے گا، جتنے ثواب کی تلاوت کرے گا، جتنا ثواب اسے 1000 مہینے کی رات میں ملنے والا ہے، اتنا ایک ثواب لیلۃ القدر میں انسان کو مل جاتا ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب سمجھے، اگر محبت فاطمہ رکھ کے انسان عمل کر لے تو ہر عمل کی قیمت 1000 مہینے کی رات۔ اگر فاطمہ کی محبت میں عمل کیا جائے تو ہر عمل کی قیمت کتنی ہے؟ پہچانو اس محبت میں عمل کرنے کی قیمت۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نام فاطمہ پہ دینا، نام فاطمہ پہ لٹانا، نام فاطمہ پہ وقت گزارنا کتنا افضل ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ لوگ کہہ رہے کب تک یہ ہوگا، ایام فاطمہ میں اتنی مجلسیں کرنے کی کیا؟ ارے توبہ کرو، فاطمہ کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ فاطمہ کی بات ہے، اسے سمجھو، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس شخصیت کو سمجھنا ہے عزیزان محترم کہ یہ کون سی ذات ہے۔ میری بیٹی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے، جس نے اس کی معرفت کے حق کے ساتھ اسے پہچان لیا، اسے لیلۃ القدر مل گئی، اسے لیلۃ القدر مل گئی۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہی کیا ہے کہ اتنی عبادتوں کا ثواب جتنا انسان ایک منزل میں کرے۔ فاطمہ کی محبت کے ساتھ عمل کرو، کیسا عمل ہوتا ہے، کس طریقے کا ثواب ملتا ہے، کون اندازہ لگائے۔ بس ایک فقرے میں اس بات کو کہہ دوں، اگر فاطمہ کی محبت کے سائے میں عمل کیا جائے تو اتنا ہنر تو پیدا ہو جاتا ہے کہ مصلی بچھا کے خانے جنت منگا لیا جائے، اتنا تو ہنر پیدا ہو جاتا ہے، مصلی بچھا کے خانے جنت منگا لیا جائے۔ یہ فاطمہ کی اس کنیز نے کر کے دکھایا کہ جو فاطمہ کی محبت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، غرق تھی، اور ایسا غرق تھی فاطمہ کی ایک ایک ادا اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے والی۔ اتنے پیار سے حسنین نے ماں کہہ دیا۔ آپ خود غور کریے، یہ معمولی بات نہیں ہے فضہ کو جو ماں کہا جا رہا تھا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ بس عزیزان محترم میں آ گیا، فاطمہ الزہرا کو سمجھنا یہ شب شہادت ہے نبی کی۔ آپ آئے ہیں گریہ کرنے کے لیے، آپ آئے ہیں رونے کے لیے، آپ آئے ہیں ماتم کرنے کے لیے۔ میں یہ جملہ پہلے کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ ہمیشہ فاطمہ آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، آج فاطمہ کا پرسہ لینے کے لیے وقت کا امام آیا۔ اپنی آنکھوں میں کہیں سے کمی نہ آنے دینا۔ حجت خدا، وقت کی حجت آج آیا ہے اپنی دادی کے مسائل کو سننے کے لیے بھی اور ہمارے پرسے اور ہماری تعزیت کو لینے کے لیے بھی، کہیں سے کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اتنا پرسہ دے دو امام، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غم اتنا نہیں رلاتا اس امام کو جتنا فاطمہ کہا یہ جملہ رلاتا ہے، صبحت علیہ مصائب۔ میری دادی مصیبت کے جملے جو کہہ گئی ہے، امام روتا ہے، امام اشک بات ہے۔ بے شک عزیزان محترم کتنے مصائب فاطمہ نے اٹھائے، کتنے مصائب اٹھائے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ اندازہ لگائے۔ ہاں آپ نے یہ جملہ سنا ہے نا چھٹے امام کے دور میں کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور امام اس وقت بیٹھے ہوئے خرما نوش فرما رہے تھے۔ امام نے جیسے ہی دیکھا چاہنے والا آ گیا، کہا آؤ میرے ساتھ خرما کھاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں مولا آپ محل فرمائیے، چہرہ اترا ہوا اداس۔ امام نے کہا کیا بات ہے، آؤ میں بلا رہا ہوں خرما کھانے کے لیے، آؤ میرے پاس آگے بیٹھ کے کھاؤ۔ آواز دیتا ہے نہیں مولا اصل میں کچھ کیفیت عجیب سی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھی میں آیا
ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک مومنہ کو حکومت والے گھوڑے لگاتے ہوئے لے کے چلے جا رہے تھے، حکومت والے گھوڑے لگاتے ہوئے لیے چلے جا رہے تھے۔ میں بڑا چکر میں پڑ گیا کہ آخر اسے کیوں مارا جا رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ٹھوکر کھا کے گر گئی تھی، اور جب گر کر اٹھی تو کہنے لگی یا فاطمہ تیرے قاتلوں کے اوپر اللہ لعنت کرے، اگر میں گر گئی تو میری پسلی میں اتنا درد ہے، ہائے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جس کی تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، یہ کہا تھا اسی بنیاد کے اوپر گرفتار کر لیا گیا، مارا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتے ہیں امام جو خرما کھا رہے تھے اپنا ہاتھ روک لیا، رونے لگے، تڑپ گئے۔ کہا کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جملہ کہا تڑپ گئے امام، کہنے آؤ میرے ساتھ مسجد سہلا چلو۔ توجہ کیے، آؤ میرے ساتھ مسجد سہلا چلو۔ آپ جانتے ہیں مسجد سہلا کون سا مقام ہے جہاں امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے، اس جگہ پہ کہنے آؤ وہاں چلو۔ اور وہاں جانے کے بعد 2 رکعت امام نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھا، سر رکھ کے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ آخر میں کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ امام کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں کہ میں نے تبادت دیکھا۔ امام تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اٹھو، اسے آزاد کر دیا گیا، آؤ چلے اس کی خیریت لے آئے۔ آپ سمجھے مول لکھتے ہیں کہ یہ سبب کیا ہے، شیخ صدوق لکھتے ہیں اس بارے میں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ امام بھی وقت کے امام کے پاس پہنچے۔ امام زمانہ آپ سمجھے اگر چھٹے امام اس وقت میں اس امام سے مدد لے رہے، استغاثہ لے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ دادی کی مصیبتوں پہ اسی کو زیادہ حق ہے، زیادہ حق ہے۔ ارے میرا امام طلب جاتا ہے اپنے دادی کے لیے، اور جب دادی میں طلبتا ہے تو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے میری دادی اسی پہلو شکستہ عالم میں اپنے رومال لے لے کے عزاداروں کے پاس آتی ہے، میرے لال پہ آنسو بہانے والوں ختم کیا میں نے 2-4 جملے مسائب کیا، شب شہادت ہے، اس لیے چاہتا ہوں کچھ مسائب کے فقرے پڑھوں آپ کی خدمت میں، اللہ توفیق دے دے کہ میں شہزادی کے مسائب پڑھ سکوں۔ عزیزان محترم، خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی 18 برس کی جوان عورت کو عصا کا سہارا لے کے چلتے ہوئے کوئی دیکھے، ذرا پوچھو اس باپ سے کیا گزرتی ہے جو اپنی بیٹی کو اس عالم میں دیکھے، اس بھائی سے پوچھو کیا گزرتی ہے اگر اس عالم میں دیکھے، اس اولاد سے پوچھو اگر دیکھے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہائے کبھی ذرا سا سوچا، ارے شہزادی عصا کا سہارا لے کے 18 برس کے سن میں نکلتی تھی اور آواز دیتی تھی میرے علی کا حق دے دو، میرے علی کا حق دے دو۔ اللہ اکبر، پہلو شکستہ فاطمہ اس عالم میں نکل رہی ہے۔ تاریخ کے یہ فقرے ہیں عزیزو کہ مولا کائنات جیسا صابر بھی اگر تڑپا ہے تو فاطمہ کی اسی مصیبت پہ تڑپا ہے۔ آپ کے سامنے بار بار آپ جملہ سنتے رہتے ہیں، مولا کائنات بھی اگر تڑپے، حلال مشکلات، صابر مولا، صبر کرنے والا، غیور مولا، مگر وہ بھی تڑپا تو کس بنیاد کے اوپر؟ ہمارے استاد محترم مولانا احمد حسن صاحب قبلہ نے ایک جملہ پڑھا تھا، وہ آپ تک نشر کر رہا ہوں۔ عزیزو وہ کہتے ہیں کہ جب جناب مولا کائنات 3 موقع کے اوپر چیخ مار کر روئے، کب جب مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے امامہ پھینک کر آئے، بابا ہم بن ماں کے ہو گئے، علی نے ایک سیاح مارا، غش کھا کے گر پڑے، سلمان نے ہلایا، مولا کیا ہو گیا؟ فاطمہ میری مونی سے غم تھی اٹھ گئی، فاطمہ میری مونی سے غم تھی اٹھ گئی، اب کس کے پاس جاؤں گا؟ عزیزو آپ غور کیے، ایک موقع، دوسرا موقع، کہتے ہیں دوسرا موقع جب علی چیخ مار کر روئے، کون سا؟ جب فاطمہ تو زہرا کو نہلانے کے لیے لے کے آئے، اور نہلانے کے لیے لانے کے بعد جب علی نے مکنا ہٹایا اور سفید بالوں پہ نظر پڑی، ارے علی چیخ پڑے، 18 برس کے سن میں فاطمہ کے بال سفید ہو گئے۔ جزاک
انشاءاللہ گریا کریں گے. یہ دوسرا موقع ہے جب علی چیخ مار کر روئے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے, گھر میں فاطمہ رہتی تھی, علی کو اس وقت پتہ چلا, اس سے پہلے نہیں پتہ چلا. آپ سمجھے جب تاریخ پڑھیں گے 75 دن کا فاطمہ کا دستور, تو دستور کیا تھا کہ صبح ہوتی تھی, اٹھتی تھی, مغلا پہن کے نکل جاتی تھی علی کے حق کے لیے, اور شام کو رات گئے آتی تھی اور آ کر بیٹھ جاتی تھی, اور علی راتوں کو رزق بانٹنے والا, غریبوں کی پرسان حال علی ادھر نکل جاتا تھا. علی کو کب خبر ہوئی کہ فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہے. عزیزو اس عالم میں علی نے جب غسل کے وقت دیکھا تو تڑپ گئے. تیسرا موقع کہا علی در پہ کہ جب غسل دیتے دیتے علی کے ہاتھ پہلو فاطمہ پہ پڑے تو 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی. ارے دیکھی غش کھا کے گر پڑے. سلمان نے آواز ہی بولا کیا ہوا, کہا ارے فاطمہ پہلو شکستہ رہے, کوئی سے نہ بتایا کہ میرے پہلو شکستہ ہے. واہ غربتہ, واہ مصیبتہ. اس عالم میں علی نے سیاح کیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. گریہ ہو چکا, ماتم ہو رہا ہے. فرصت دے رہے ہیں آپ 2 فقرے اور سن لیے اور مجلس تمام کر دوں. شہزادی کی مصیبتوں میں جتنی مصیبتیں ہیں, ہر مصیبت اپنی جگہ پر ایک عظیم مصیبت ہے جس پر جتنا آج بہایا جائے کم ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ایک بات بتائیے کہ شہزادی کی مصیبتیں اپنی جگہ پر, خود علی کی مصیبت کتنی بڑی ہے؟ نہیں, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا اور سوچئے گا علی کی مصیبت کتنی بڑی ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, انشاءاللہ گریہ کریں گے آپ. وہ کون سی مصیبت؟ کسی غیرت دار شوہر کے سامنے اگر اس کی ناموس پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ آئے میرا مولا علی, جب گلے میں ریسوار ڈال کے لے جایا جا رہا تھا, فاطمہ ہاتھ لے کر کھڑی ہوئی, ارے میرے شوہر کو چھوڑ دو. تلوار کے دستے سے فاطمہ کے بازو میں مارا گیا. علی دیکھتا رہا, آواز تھا ہائے مجبوری, فاطمہ آپ کے ساتھ یہ سارے ظلم ہو گئے. میں اتنا بے بات کہ آپ کو دیکھتا رہ گیا. اپنے غموں کے لیے میں کہیں نہ گیا, پر جب میرا دل بھر گیا تو میں قبر پیغمبر پہ آیا, بیٹھ کے کہا یا نبی خدا, علی شرمندہ ہے. فاطمہ اس عالم میں دنیا سے چلی گئی کہ جس کے پہلو شکستہ, چہرے پہ داغ, ہاتھوں پہ داغ. علی دیکھ دیکھ کر روتا رہا. واہ مصیبتہ, واہ غربتہ, واہ مظلومہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما, جو مقروضوں کا سبودوش فرما, جو بیماروں شفائے عاجل عطا فرما. پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا, ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو حسین کا سچا عزادار قرار دینا. احکام ائمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مذہب کو سمجھنے اور مذہب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جہاں زہرا ہم سے شکایت کریں کہ یہاں شریعت کا کوئی مسئلہ تم سے چھوٹ گیا. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتن حسین.